ہمارا عقیدہ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو بے حساب عطا کرتے ہیں۔ غمگین امتیوں کی فریاد رسی کے لیے بھی آتے ہیں۔ جس امتی نے جب فریاد کیا میرے آقا وہاں تشریف لائے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور بات میں بتا دوں، مشہور زمانہ قصیدہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بھی 700 سال بعد آنے والے امام شرف الدین بوصیری، یہ وہ عظیم بزرگ ہیں، مداح رسول ہیں۔ تقریباً 170 اشعار میں انہوں نے قصیدہ لکھا ہے جس میں میرے آقا کے ہر عضو کی تعریف کی ہے۔ جس طرح آپ اگر ہندوستان کا کوئی بوصیری دیکھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کا شرف الدین بوصیری دیکھنا چاہتے ہیں تو بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھیں، جس نے اپنے نعتیہ کلام میں رسول پاک کے ہر عضو کو پیرو کر کے موتیوں کی طرح سجایا ہے، امام شرف الدین بوصیری۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، وہابیوں کی، نجدیوں کی، سلفیوں کی حکومت آئی جنہوں نے عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف نہ جانے کتنی بکواس کی، لیکن مجھے اس وقت فخر ہوتا ہے جب مدینہ رسول جاتے ہیں اور دربار رسول کی جالیوں پر اندر جانے کا جو دروازہ ہے اس دروازے کے تالے پر، چابی پر آج بھی امام بوصیری کا قصیدہ لکھا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ پہلے تو دیواروں پر لکھا ہوا تھا قصیدہ، انہوں نے مٹایا کیونکہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے شرک تھا۔ 700 سال پہلے آنے والے امام بوصیری نے جب پکار کر کے یہ کہا تھا، یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، اے مخلوق میں سب سے اکرم رسول، تکلیفوں میں میرے پاس تمہارے سوا ہے کون، مصیبتوں میں آپ کے علاوہ میرے پاس کون ہے جس کی بارگاہ میں میں فریاد کروں تو میری فریاد کو پہنچے گا، اے رسول تمہارے علاوہ کون ہے۔ وَلَن يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُ كَبِي اِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ۔ امام بوصیری نے یہ قصیدہ کب لکھا تھا اس کی تاریخ میں ہے۔ آپ جوان عالم دین، عاشق رسول، لیکن اچانک لقوے نے حملہ کر دیا، فالج کا اثر آ گیا۔ جب فالج آ جائے تو معلوم ہے جسم بیکار ہو جاتا ہے، بستر پر رہے، لقوے کے اثر سے ایسا کہ دوستوں نے دوستی چھوڑ دی، لوگ تو دور ہوتے ہی ہیں، بیماروں کے علاوہ، گھر والوں کے علاوہ کون رہے، یہ بیماری لمبی ہو گئی، ہاتھ پیر اٹھتے نہیں تھے، سوتے سوتے جسم کے اندر بھی طرح طرح کی تبدیلیاں آنے لگی، ایک زمانہ ہو گیا۔ ایسے بیماروں کے جب آنسو نکلتے ہیں تو سیدھے مدینے پہنچ جاتے ہیں، جن کا دنیا میں کوئی طبیب بھی نہیں، جن کا دنیا میں کوئی غم کی داستان سننے والا نہیں، جن کی دنیا میں کوئی بولی سننے والا نہیں، ایسے غریب اگر سناتے ہیں تو صرف مصطفیٰ کو سناتے ہیں، اس لیے کہ عاشقوں نے یہی کہا، یا رسول اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، میرے آقا اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اس غریب کی بپتا بھی سنتے ہیں۔ امام بوصیری نے لکھنا شروع کیا، امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی ام حبت الريع من تلقاء کاظمت او اومض البرق في الظلماء من اظمی۔ یہ قصیدہ لکھتے 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 آنسوؤں کی لڑیاں اتنی کہ بستر نم ہو گیا، آنکھیں لگ گئیں، بیداری کے عالم میں لکھ رہے تھے، آنکھیں لگ گئی، نیند آ گئی، اور اس وقت خواب میں میرے آقا تشریف لائے، کہا اے بوصیری کیا تو نے مجھے یاد کیا ہے؟ جب بھی امتی درد دل سے یاد کرے میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ امام شرف الدین بوصیری لکھ رہے تھے قصیدہ کہاں سے؟ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی، یہاں سے آپ نے قصیدہ لکھا، اور آپ فرماتے ہیں قصیدے کے شروع میں میں چاہتا تھا یہ لکھیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا، لیکن مجھ سے دوسرا شعر فٹ نہیں ہوتا تھا، دوسرا مصرع بن نہیں پا رہا تھا، پورے شعر لکھ دیا، پہلا ہی شعر مکمل نہیں ہوا، سو گیا۔ خواب میں میرے آقا نے فرمایا بوصیری جو ہماری شان میں لکھے ہو ذرا سناؤ، ذرا سناؤ۔
امام بوصیری سنانے لگے، ایک ہی شعر پر اٹکتے رہے، مولا صلی وسلم دائماً ابدا، مولا صلی وسلم دائماً ابدا۔ آگے کا آقا نہیں آ رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا بوصیری اس آگے والا مصرع میری طرف سے رکھ لو، علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، دنیا کا یہ قصیدہ ہے امام شرف الدین بوصیری کا، جس کا پہلا شعر ان کی طرف سے ہے، دوسرا شعر مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے ہے۔ قصیدہ سنایا تو سنایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انعام کے طور پر اپنی پہنی ہوئی چادر انہیں دے دیا، کہا بوصیری یہ میری طرف سے انعام ہے، اور ان کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا، کہا اللہ تجھے شفا عطا کرے۔ امام بوصیری کہتے ہیں خواب تو بڑا اچھا تھا، خواب میں کون کیا نہیں دیکھتا ہے۔ صبح ہوئی، لیکن میرے عزیزو جس نے رسول کو دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَتَمَثَّلُ بِيَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں آ ہی نہیں سکتا۔ جس نے رسول کو دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں صبح اٹھا تو بھینی بھینی خوشبوئیں گھر میں تھی، مہکی مہکی ہوائیں تھی، میں نے سوچا خواب تو خواب ہوتا ہے، لیکن جب میں نے گود میں دیکھا تو رات میں عطا کی ہوئی چادر بھی موجود تھی، وہ چادر بھی موجود تھی، اور اس کے بعد اٹھنے کی کوشش کیا تو میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، جسم بھی سلامت، نہ کوئی لقوہ ہے نہ کوئی فالج ہے۔ یہ رسول پاک کا دربار ہے جس کو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ میرے عزیزو کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہمارے پاس جب اتنے سارے اشعار ہیں تو دوسروں کے ہاں در در کی ٹھوکریں کیوں کھائیں، ہم ادھر ادھر کی ٹھوکریں کیوں کھائیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا۔ تقریباً اعلیٰ حضرت یاد کیے جائیں گے، صبح قیامت تک سنیوں میں اعلیٰ حضرت کو یاد کیا جائے گا۔ بریلی کے امام نے ہی ہمیں رستہ مدینے کا دکھایا ہے، ہر مصیبت میں مانگو رسول پاک سے، ہر بے کسی کے عالم میں پکارو اسی رسول کو۔ حالے بریلی کے امام نے ہمیں نمازوں کے بعد سلام میں بھی یہی سکھایا ہے، جب سلام میں پیش کرو تو یوں ہی کہو یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، کہا ہے یقین کے ساتھ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، کس سے مانگنا چاہیے، رسول پاک سے۔ یہاں مانگنا شرک نہیں، جو رسول پاک کے پاس مانگا وہ اللہ سمجھ کر کے نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ اللہ والا سمجھ کر مانگ رہا ہے، اللہ کا عطا کرنے والا رسول سمجھ کر کے مانگ رہا ہے۔ ہم تو سلام میں بھی یہی پیش کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آقا آپ ہی ہمارا سہارا ہیں، آپ ہی ہمارے بے کسی کے وقت مددگار ہیں۔ آؤ سعادت الدارین کی ایک روایت میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں سمیٹتا ہوں گفتگو کو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہی ہمارا عنوان سخن ہے۔ تقریباً 400 سال کے بعد کی بات ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال کے بعد بڑی حکایت، یہ حکایت روح فرسا ہے، بالکل روح کو جھنجھوڑتی ہے، ہماری امیدوں کو اور قریب کرتی ہے بارگاہ مصطفیٰ سے۔ فرماتے ہیں راوی کہ ایک شہر میں ایک ایسا آدمی تھا، مفلس تھا لیکن قرضے لیتا تھا لوگوں سے۔ ایک آدمی سے اس نے قرضہ لیا تھا، اب کھایا پیا ختم ہو گیا، پیسے نہیں تھے، قرضہ مانگنے والے آ گئے۔ قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی سنو، جس کا کوئی نہیں اس کا میرا آقا ہے۔ وہ شخص قرضے تو لیا تھا لیکن دے نہیں پا رہا تھا۔ اب جو قرض خواہ آدمی ہے اس نے دھمکیاں دی، نہیں دیا، اس کے بعد اس نے مقدمہ کر دیا قاضی کے پاس، کورٹ میں طلب ہوا۔ کورٹ میں جانے کے بعد قاضی صاحب نے پوچھا کہ اس کا تیرے اوپر قرضہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کب ادا کرے گا؟ کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہاں سے ادا کرے گا؟ ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ قاضی نے کہا کل تک کی تجھے مہلت دیتا ہوں، اگر تو نہیں ادا کیا تو تجھے جیل میں ڈال دوں گا، جا کہیں سے بھی لے کر کیا اور اس کا قرضہ ادا کر۔ اس نے بہت ریکویسٹ کیا مجھے اور لمبا ٹائم دے، میرے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہیں، کون دیکھے گا؟ قاضی نے ایک نہیں سنی، دربار سے نکال دیا گیا۔ ایک دن کا ٹائم، ایسا شخص کہاں جائے؟
راستے میں روتے ہوئے جا رہا تھا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. اس بزرگ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہے. کہاں سے لاؤں؟ اس بزرگ نے کہا ایک کام کر، گھر میں جا، جب رات ہو جائے اکیلا بیٹھ، تاجدار مدینہ پر درود بھیج. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غم کی داستان سنا، کچھ نہ کچھ تو حل وہاں سے مل ہی جائے گا. لیکن یقین کے ساتھ وہ گیا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. وہ گھر آیا، شام کو اپنی بیوی بچوں کو جب اس نے سنایا تو سب غمگین تھے. ایک دن کے بعد اگر باپ ان کا جیل میں چلا جائے، اس کا شوہر جیل میں چلا جائے تو ان کا گھر کیسے چلے؟ رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر کے وہ رونے لگا، بہت رویا. صبح کا وقت قریب آ رہا تھا، خواب میں اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کہاں کہاں میرے آقا کو ڈھونڈو گے؟ میرے آقا نے سچ فرمایا، ابغونی فی ضعفائکم، تمہارے غریبوں میں، کمزوروں میں مجھے تلاش کرو. رسول پاک نے خود فرمایا تمہارے غریبوں میں میں مل جاؤں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیوں روتا ہے، کیوں غم کرتا ہے؟ اس نے کہا قاضی نے مجھے دھمکی دی ہے، کل تک اگر نہیں ادا کروں گا جیل میں ڈال دیا جائے گا. مجھے ابھی قرضے کے لیے اتنے مال کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے ایک کام کر، شہر چلا جا. شہر میں جو بادشاہ کا وزیر ہے وہ میرا عاشق ہے، وہ میرا چاہنے والا ہے. اس سے جا کر کہہ دے تجھے جتنی ضرورت ہے وہ تجھے مال دے دے گا، وہ تجھے پیسے دے دے گا. اب یہ غریب آدمی ہے، وزیر کا دربار بڑا دربار. اس نے خواب میں یہ پوچھ بھی لیا، آقا اگر وہ مجھ سے سوال کرے تجھے رسول پاک نے بھیجا ہے تو میں کیا دلیل میں بات کروں گا، دلیل میں کیا چیز پیش کروں گا؟ حضور پاک نے یہ تک بھی بتا دیا، فرمایا اس کا ایک راز ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میں تجھے بتاتا ہوں، اس سے جا کر کے کہہ دینا. اگر وہ تجھ سے سوال کرے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے تجھے رسول نے بھیجا، تو اتنا ہی کہنا کہ اے وزیر، روزانہ تم سونے سے پہلے، صبح سورج کے نکلنے سے پہلے 1000 بار اپنے نبی پر درود بھیجتے ہو، اور کل کی رات بھول گئے درود نہیں بھیجے، کل کی رات تم نے درود نہیں بھیجا، یہ کہہ دینا اسے. یہ بندہ گیا صبح اٹھ کر کے اس وزیر کے دربار میں، بڑا عالی شان دربار تھا. گیا ملاقات کا ٹائم لے کر اس وزیر سے کہا میں ایسا ایسا غریب آدمی ہوں، مقروض ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا ہے. وہ غصے میں آیا، کہا فقیروں کی اب یہ عادت ہو گئی کہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی کا نام لینے لگے کہ رسول نے بھیجا. اس نے کہا نہ، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے رسول پاک نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم روزانہ 1000 بار حضور پر درود بھیجتے ہو. وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور اس نے کہا یہ بات تو میری بیوی کو تک خبر نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم. کہا کیا کہا رسول پاک نے؟ کہا کہ کل تم بھول گئے تھے، درود نہیں بھیجے. اس نے کہا حقیقت میں میرے آقا نے سچ فرمایا، کوئی زندگی کی ایک رات آج تک میری قضا نہیں ہوئی. کل میری زندگی میں ایسا دن آیا کہ میں درود نہیں پڑھ سکا، بہت رویا، اپنے خزانے کے پاس لے جا کر اسے کھڑا کر دیا. اے غریب آدمی، تجھے جتنے مال کی ضرورت ہے لے جا، بس میرا دل آج سے مطمئن ہوا کہ میرا درود رسول تک پہنچ رہا ہے، میرے آقا کی نظر میں ہے. میں میرے آقا کو منا لوں گا، میں میرے آقا سے صلح کر لوں گا، لیکن تو میرے لیے خوشخبری کا قاصد بن کر آیا ہے، تو میرے لیے خوشی کا پیغام لے کر آیا ہے، تجھے جو چاہے لے جا. اس غریب نے کہا نہ، مجھے جتنی ضرورت ہے اتنا لیتا ہوں. اتنا ہی مال لیا، دوڑا دوڑا خوشی سے آیا. کہاں آیا؟ عدالت میں. قاضی بھی تھے، قاضی سے کہا قاضی صاحب قرض خواہ کو بلاؤ. آج سینہ چوڑا تھا، مال موجود تھا، جس کا حساب ادا کروں گا. قاضی کے پاس وہ قرض خواہ آئے، لیکن محفل جمی تھی. اسی وقت قاضی نے کہا بیٹھ جا، تھوڑا ٹھنڈا ہو جا، سکون لے لے. تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے بالکل ہی یہاں الگ ہی معاملہ کر دیا. قاضی نے کہا یہ غریب جس کا قرضہ دینا ہے وہ سب کھڑے ہو جائیں، بتائیں کتنا کتنا قرضہ ہے. سبوں نے کہا اتنا اتنا ہے. قاضی نے کہا یہ نہیں، میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، میں ادا کروں گا اس کا قرضہ. یہ غریب کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے ہاں کل تو جیل کی دھمکی، کل تو آپ بند کرنے کی دھمکی دے رہے تھے، آج میری طرف سے قرضہ ادا کرنے کی بات. قاضی کہتے ہیں کل تک میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، کل جب رات گیا مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی، میرے آقا نے تیری طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ اے قاضی تیرے پاس دنیا کی بہت دولت ہے، اس ایک غریب کا قرضہ تو اپنی جیب سے ادا کر، میں کل تجھے جنت کے محلات بدلے میں ادا کروں گا.
اے غریب نہ تو مال نہیں دے گا، میں ہلکے میں سودا نہیں کروں گا، مجھے رسول نے بشارت دی ہے میں تیرا مال اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ جب یہ قاضی کی باتیں سننے لگے سارے قرض خواہ کھڑے ہوئے، کہا جب یہ آدمی اتنا افضل ہے کہ بارگاہ رسول میں مقبول ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے سب قرضہ معاف کر دیا، اب بھی اگر اسے چاہے تو ہم سے لے سکتا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ عزیزان گرامی، آج جو ہم اس مقام پر ہیں یہاں پر بھی ہم فخر سے یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ آپ خود دیکھو اللہ کے نبی نے تمہیں، ان کے صدقے میں اللہ نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا ہے، یہ رسول کی سخاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ آج بھی مانگنے کا سلسلہ باقی رکھو، لیکن اس کے در سے نہیں، دربار رسالت سے مانگیں گے۔ کیوں؟ ان کے ہم غلام ہیں، انہی سے مانگیں گے۔ غلام اپنے آقا سے مانگتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ اب ایک اور روایت میں عرض کرتا ہوں، حضرت علا ابن مبارک، بعض روایت میں جلا ابن مبارک رحمہ اللہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں مدینے میں پہنچا تھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، مدینے پہنچا، بھوکا تھا، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا، پیسے بھی ختم ہو گئے تھے۔ مسجد نبوی میں گیا، دوپہر کا وقت تھا، وہ بھوک کی وجہ سے شدت سے تکلیف ہو رہی تھی، سو گیا یہ کہہ کر کے یا رسول اللہ تمہارا مہمان ہوں، آپ ہی کھلائیں۔ کس سے مانگوں، کون دے گا مدینے میں، اور مدینے میں آ کر دوسروں سے مانگوں اچھا بھی نہیں لگتا، آپ کے ہوتے ہوئے کس دربار پر میں جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، سو گیا۔ میرے عزیزو کتنی مثالیں میں تمہارے سامنے رکھوں، یہ فقہائے امت، محدثین اور بزرگوں کی بات میں کر رہا ہوں، عام بندوں کی نہیں۔ حضرت شیخ علا فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا قبر رسول سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ایک ہاتھ میں روٹی ہے اور ایک ہاتھ میں شہد ہے، ہاتھ میں روٹی اور شہد ہے، اور کہتے ہیں ابن مبارک تجھے بھوک لگی ہے، تو مدینے میں آیا، میرا مہمان ہے، یہ روٹی اور شہد لگا کر کھا لے۔ کہتے ہیں میں جلدی سے بڑھ کر ہاتھ سے روٹی لے لیا، شہد لگا کر کھاتا رہا، آدھی روٹی کھایا تھا، کب؟ خواب میں بعد وفات رسول، حضور کی ظاہری زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وفات کے کئی سو سال بعد کی بات، اور خواب میں حضور کھلا رہے ہیں، روٹی کھلا رہے ہیں، شہد کھلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دینا شروع کیا تو مسجد میں جو بھی سوئے ہوں گے اٹھا دیے جاتے ہیں، کسی نے پیر پکڑ کر کھینچ کر مجھے اٹھا دیا، میں جھٹکا لے کر اٹھا تو دیکھا آدھی روٹی اور شہد اب بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی وقار، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، سراج الامہ، تاج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جانا ہوا تو آپ نے حضور کی شان میں ایک نعت لکھی، ایک قصیدہ لکھا، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک۔ یہ قصیدہ لمبا قصیدہ ہے، کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں سنایا، لکھ کر کے رکھ لیا، بارگاہ رسول میں جا کر کے سناؤں گا، حضور کے دربار میں پہلے سناؤں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سفر کر کے مدینے پہنچتے ہیں، صبح کا وقت ہے، اذان سے پہلے مسجد نبوی میں مؤذن جو اذان دینے کے لیے اونچی جگہ کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں وہاں مؤذن کھڑے ہو کر اذان سے پہلے یہ گنگنا رہا ہے، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک۔ امام اعظم کہتے ہیں میرے شعر لیک ہو گئے، میری نعت لیک ہو گئی، پہلے سے مؤذن مسجد نبوی کا سنا رہا ہے، اسے کیسے خبر ہوئی؟ کہتے ہیں یہ کسی نے پہلے سے لکھ رکھا تھا، یہ کس کی نعت ہے؟ یہ تو میں نے لکھی ہے۔ جب اس نے گنگنا کر اذان دے کر اپنا اختتام کیا، نیچے آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پوچھا یہ تو نے قصیدہ جو تلاوت کیا یہ کہاں سے؟ یہ تیرا لکھا ہے، کسی بزرگ کا لکھا ہے؟ وہ کہتا مجھے معلوم نہیں، یہ میرا لکھا نہیں، کسی بزرگ کا نہیں، کل خواب میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی تھی، اس محفل میں یہ قصیدہ پڑھا جا رہا تھا کہ رسول فرما رہے تھے کل میرا ایک چاہنے والا آئے گا اور میری قبر پہ یہ سنائے گا۔ میں نے وہ اشعار سن لیے، یاد کیا، وہ میزنا سے آج میں نے تلاوت کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کتنا نوازتے ہیں، جو جائے اسے اس کے اعتبار سے نوازتے ہیں، جو جس حیثیت سے جائے حضور نے اس کو اس حیثیت سے نوازا ہے۔ لیکن ایک شان یہ ہے میرے آقا کی، ایک شان ہے، میں اور آپ کسی کو دے دیں تو کیا کہیں گے؟ جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ ہاں، بلکہ ہم یہ نہیں کہتے، دینے کے بعد یہ کہتے ہیں میاں دعا کر دینا ہمارے لیے۔ یہ ہے نا، فقیر کو دینے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ فقیر اگر تعریف کرنے لگے کتنے سخی آدمی ہیں آپ، میری مصیبتوں کے وقت کام آ گئے، آپ اتنا کہیں گے بس ٹھیک ہے آپ دعا کر دینا میرے لیے۔ ہماری عادت یہی ہے، دعا کر دینا میرے لیے، اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ میری نجات کرے، یہی سب تو کہیں گے۔ لیکن رسول کی شان یہ ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضور جب دیتے تھے یہ نہیں کہتے میرے لیے دعا کر، بلکہ خود اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے، جا تجھے اللہ اور نوازے اور نوازے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاعر اسلام نے سچ کہا ہے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ عزیزان گرامی وقات، آج کی اس دردناک کیفیت میں میں ہمارا ماوا و ملجا، ہمارا مسکن اور ہمارا فریاد رس تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تم درد کی ٹھوکریں آج کھا رہے ہو، مجبور ہو، ذلیل ہو گئے ہو، خار ہو، اس کی وجہ ہے کہ رسول پاک کے دربار میں لو لگانا چھوڑ دیا۔ وہ صحابہ تھے، پیر میں سوجن آ جائے تب بھی کہتے تھے واہ محمد آ، یا محمد آ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے آ جائیں۔ ان کے پیر میں شفا یابی مل جاتی، پیر صحیح ہو جاتا۔ اے امت مصطفیٰ کے غیور نوجوانوں، آج میں تم سے یہ کہنا چاہوں گا، دنیا تمہیں خریدنے کی کوشش کر رہی ہے، چند سکوں میں، چند پیسوں میں، کوئی اتنا دے کر اپنا بنا لے، کوئی کچھ دے کر اپنا بنا لے، لیکن تمہاری شان یہ ہونی چاہیے مجھے جہاں سرکار سے ملتا ہے اتنا کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا، اور میں بازار مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ میرے آقا نے مجھے جو خرید کر کے انمول کیا ہے، میری کوئی دنیا میں قیمت نہیں لگا سکتا۔ اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے۔ بہت ساری عورتیں سوال کرتی ہیں، بہت سارے مرد سوال کرتے ہیں، بچے ہیں، کسی کو کینسر ہے، کسی کو خطرناک بیماری ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی اولاد کے معاملے کو لے کر پریشان ہے، کوئی جائیداد میں، کوئی مقدموں میں، کوئی جیل میں۔ دنیا کی ہر پریشانی کا علاج یہ ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی طرف لو لگاؤ، میرے آقا سے سفارش کرو، التجا کرو، ایک بار وہ لب ہلا دیں، میرا رب رحیم و کریم ہے، اپنے نبی کی لاج رکھے گا۔ تمہاری حیثیت نہیں دیکھی جائے گی، تم کتنے نمازی ہو، کتنے زکاتی ہو، کتنے بڑے حاجی ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ مولا یہ دیکھتا ہے میرے حبیب نے اس بندے کی سفارش کی ہے، یہ جیسا بھی ہے تیسا بھی ہے، اسے غموں سے آزاد کر دیا جائے۔ اخیر میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، تمہارے دربار میں پوری امت کی میری جانب سے یہ التجا ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلیں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلیں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔